سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کو نئی معلومات پہنچانے کے لیے اور بہتر طریقے سے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ریسرچ کے بارے میں بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، کیا کیا ریسرچ اور کیا کیا نئی ایجادات طبی دنیا میں ہو رہی ہیں۔ گردن توڑ بخار اور نمونیا میں استعمال ہونے والی ویکسین ریفریجریٹر کے بغیر 4 دن تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ مینا فری وک نامی یہ ویکسین بھارتی کمپنی نے تیار کی ہے اور گرم علاقوں کے بچوں کے لیے آسان ہوگی۔ ڈاکٹر اورون لیوون۔ محققین اور ریسرچرز نے کہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے میننجائٹس سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی اہم ویکسین کو ریفریجریٹر کے بغیر 4 دن تک محفوظ یا کسی دوسرے مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ان غریب ممالک کے لیے اہم ہے جو میننجائٹس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریسرچرز اور محققین کا کہنا ہے کہ وسیع پیمانے پر چلنے والی یہ ویکسین ان ممالک میں جہاں بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں، بالخصوص دیہی علاقوں میں کم قیمت ویکسین کو ریفریجریٹر کے بغیر محفوظ بنانا آسان ہوگا۔ مینا فری وک نامی یہ ویکسین ایک بھارتی کمپنی نے تیار کی ہے۔ افریقہ میں بچوں کی ویکسین کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر اورون لیون کے مطابق افریقی ممالک میں دیہی علاقوں کے لاکھوں تعداد میں بسنے والے بچوں کی ویکسین ہمارے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس اعلان سے دیگر ویکسین کو بھی ریفریجریٹر کے بغیر محفوظ رکھنے کے ٹیسٹ کے حوالے سے تحریک پیدا ہوگی۔ کینیڈا میں ہونے والی ویکسین کے بارے میں تحقیق کی تصدیق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویکسین پری کوالیفیکیشن پروگرام اور بھارت کی ڈرگ کنٹرولر جنرل نے اس کی تصدیق کی ہے اور اسے اٹلانٹا میں ہونے والی کانفرنس میں بدھ کو منظر عام پر لایا گیا۔ پیش کی گئی تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ یہ ویکسین 2010 میں پہلی بار برکینا فاسو میں پہلی بار متعارف کرائی گئی، جہاں پر میننجائٹس اے کی شرح کافی حد تک کمی لانے میں یہ مؤثر ثابت ہوئی۔ محض 2 سال میں میننجائٹس اے کے بیکٹیریا کا خاتمہ نہ صرف ان لوگوں میں جنہوں نے یہ ویکسین لی تھی، بلکہ ان میں ان کے اطراف کے موجود افراد میں بھی ختم ہو گئی۔ میننجائٹس ویکسین پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ ہمارے نتائج کے مطابق ویکسین لینے والے ضعیف العمر افراد، کم سن بچوں کے گلے اور ناک سے میننجائٹس اے کا جراثیم بالکل غائب ہو گیا، اور ہم یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ بورکینا فاسو میں ویکسین کے تعارف کے بعد گزشتہ 15 برسوں میں 15 ایئرس کے مقابلے میں میننجائٹس کی وبا برائے نام ہی پائی گئی۔ میننجائٹس کا بیکٹیریا دماغ کی جھلی کو متاثر کرتا ہے اور اس میں مریض کے مرنے کے امکانات 50% یعنی کہ 50% ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وائرس سے ہونے والی میننجائٹس کم خطرناک ہوتی ہے، اس میں مبتلا افراد 1 یا 2 ہفتوں میں مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان نئی ایجادات سے فائدہ اٹھایا جائے اور ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کے مسائل اور بجلی اور دیہات کے اندر الیکٹریسٹی نہ ہونے کے مسائل سامنے آتے ہیں، تو وہاں پر یہ اس قسم کی ویکسین استعمال کر کے بچوں کو اور ضعیف العمر لوگوں کو بہتر طریقے سے میننجائٹس سے بچایا جا سکے۔